للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ لائق صد تکریم پیر طریقت صدر بزم قبلہ و کعبہ حضرت اقدس سید شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور یہاں موجود حلقہ جنیدیہ سے وابستگان جملہ ارادت مندان بحاضرین گرامی قدر، آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی یہ بابرکت محفل، اور اس میں سرنامہ کلام کے لیے سورہ توبہ کی ایک آیت کا ایک جز آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، جس کا تعلق ہمارے آج کے اس عنوان سے ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو جز منتخب کیا، اس میں ارشاد ہوا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں اور دو میں سے دوسرا غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے حزن نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منزلت ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد تو 1,00,000 سے اوپر ہے، لیکن صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا بیان قرآن میں ہے، واحد صحابی جن کی صحابیت کا بیان قرآن میں ہے۔ اور جب قرآن میں صدیق اکبر کی صحابیت کا بیان ہو گیا تو یہ بات طے ہو گئی کہ صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی ہے، صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی ہے۔ آج تک کسی مفسر نے، چاہے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا، سب کی بات کر رہا ہوں، کسی مفسر نے اذ یقول لصاحبہ میں یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور تھے۔ سب کا اتفاق ہے کہ اذ یقول لصاحبہ میں صاحبہ سے مراد صرف صدیق اکبر ہے، تو صدیق اکبر کی صحابیت ہے نص قرآنی، اور یہ سب کو پتہ ہے، ہر مکتب کو پتہ ہے کہ نص قرآنی کا منکر گنہگار نہیں کافر ہوتا ہے، نص قرآنی کا انکار یہ گناہ نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اور صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی ہے، اور صحابی بھی ایسا کہ جس کی صحابہ میں بھی مثال نہ ملے۔ کوئی صحابی خود صحابی ہے تو کچھ ایسے تھے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ خود بھی صحابی تھے، باپ بھی صحابی ہے۔ کچھ ایسے تھے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ صدیق اکبر تنہا صحابی ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے۔ 4 نسلیں، 4 پیڑھیاں سوائے صدیق اکبر کے کسی کی صحابیت کے مقام پر نہیں ہے۔ یہ اعزاز تنہا صدیق اکبر کا ہے، اور صدیق اکبر اول ایمان لانے والے مردوں میں، اول المسلمین، سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کئی مورخین نے بیان کیا، اس میں ایک ذمہ دار اور مستند کتاب ہے اسد الغابہ، اور اس سے میں پھر اب وہ روایت بیان کر رہا ہوں۔
آقا دو جہاں نے مکہ معظمہ میں اعلان نبوت فرمایا. جتنے صادق و امین کہنے والے تھے وہ جان کے دشمن بن گئے, انکار کر دیا ایمان لانے سے. ابو جہل پیش تھا. صدیق اکبر اس موقع پر مکے میں موجود نہیں تھے. صدیق اکبر تھے یمن میں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, مکے میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا, مکے کا ماحول تبدیل ہو گیا, سب لوگ دشمن ہو گئے. صدیق اکبر ہیں یمن میں. یمن میں ایک واقعہ بیتا. ایک روز ایک شیخ ملا جو آسمانی قدیم صحائف کا ماہر تھا. تورات, زبور, انجیل, دیگر آسمانی صحائف اس کا عالم تھا. اس شیخ نے صدیق اکبر کو دیکھا اور پوچھنے لگا, آپ حرم سے آئے ہیں؟ حرم سے مراد مکہ, اب مکے سے آئے ہیں؟ صدیق اکبر کو حیرت ہوئی کہ پردیس میں کوئی شہر پوچھ رہا ہے اور درست بتا رہا ہے. صدیق اکبر نے کہا ہاں میں مکے سے آیا. اس نے اگلا سوال کیا, کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے. اب وہ شیخ پوچھنے لگا کہ قریش کی تو کئی شاخیں ہیں, آپ کا تعلق کیا تائم بن مرہ کی شاخ سے ہے؟ تائم بن مرہ کی شاخ سے ہیں آپ؟ تو وہ شیخ نے جب یہ پوچھا صدیق اکبر حیرت زدہ ہو گئے. کہا کہ ہاں میں تائم بن مرہ کی شاخ سے ہوں, لیکن یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں. آپ اپنے شکم پر سے کرتا اٹھائیے. شکم پر سے صدیق اکبر نے کرتا اٹھایا. اس نے شکم پر تل کا نشان دیکھا اور کہا کہ اب یہ آخری علامت بھی ظاہر ہو گئی. پوچھا کیا علامت ہے, کیسے علامت؟ تو وہ شیخ کہنے لگا کہ قدیم آسمانی صحائف کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا. آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا, اور ہمارے صحائف میں لکھا ہے کہ اس کے 2 مددگار نمایاں ہوں گے. ایک نو عمر ہے, ایک پختہ عمر کا ہے. ایک نو عمر ہے, ایک پختہ عمر کا ہے. اب آپ کو شب ہجرت کا بستر بھی یاد آ گیا ہوگا, ساتھ جانے والا بھی. ایک نو عمر ہے, ایک پختہ عمر کا ہے. وہ جو پختہ عمر کا ہے اس کا حلیہ لکھا ہے. وہ حلیہ میں نے آپ کا دیکھا, وہ چہرہ میں نے آپ کا دیکھا, تو آپ سے پھر میں نے سوالات کیے اور آپ میں تمام علامتیں پائی گئیں. تو ان علامتوں کی روشنی میں اب میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں. اس نے کہا کہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو آخری نبی اعلان نبوت کا جن کے وقت آ گیا ہے, آپ ان کے اولین مددگار ہوں گے. آپ ان کے اولین ساتھی ہوں گے. صدیق اکبر حیرت زدہ. اب جب صدیق اکبر رخصت ہونے لگے تو اس نے کہا کہ جاتے جاتے میرا ایک سندیسہ تو لے جائیے. جب آپ کی ملاقات اس آخری نبی سے ہو تو میں نے اس آخری نبی کے لیے ایک نعت کہی ہے, ایک نعت لکھی ہے اس آخری نبی کی تعریف میں, تو یہ میری جانب سے پیش کر دیجئے گا. صدیق اکبر نے وہ سندیسہ لیا, یمن سے چلے مکہ آئے. اب مکے کی صورتحال آپ کو میں عرض کر چکا, اعلان نبوت ہوا, فضا تبدیل ہو گئی. اب ابو جہل انتظار کر رہا تھا کہ صدیق اکبر آ جائے, ابو بکر آ جائے. ابو جہل کیوں انتظار کر رہا تھا؟ اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہے, تو اب مصطفیٰ کے مقابلے پر محاذ بنانا ہے, تو محاذ کے لیے صدیق اکبر کو ہم اپنا بڑا بنائیں گے. تو بھائی خود کیوں نہیں بڑا بن گیا؟ وہ جانتا تھا کہ کردار کی جنگ ہے, یہ جنگ کردار کی ہے. وہ صادق ہیں, وہ امین ہیں, تو کردار کے مقابلے پر کردار لایا جائے. اب صدیق اکبر کا انتظار کر رہا ہے.
حد یہ ہوئی کہ ابو جہل نے چند لوگوں کو مکے شہر کے باہر بٹھا دیا کہ انتظار کرو صدیق اکبر آئیں، فوراً اطلاع۔ صدیق اکبر جب مکے میں داخل ہونے لگے، ابو جہل کے وفد نے ملاقات کی، ابو جہل کے پاس لے آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ آپ تو گئے ہوئے تھے یمن میں، پیچھے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، عبداللہ کے یتیم فرزند نے اعلان نبوت کر دیا، اب ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ آ گئے ہیں، اب آپ ہماری طرف سے ان سے بات کریں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اب ہم آپ کو اپنا بڑا بناتے ہیں، ہماری طرف سے بات کریں۔ صدیق اکبر کہنے لگے میں پہلے ایک مرتبہ ان سے پوچھ تو لوں معاملہ کیا ہے۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ جس طرح کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کر رہے، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ جا کے پوچھ لیں، اگر آپ کو میری بات پہ کوئی شک ہے جا کے پوچھ لیں۔ اب روایت ہے صدیق اکبر آئے خدیجۃ الکبریٰ کے در دولت پہ، صدیق اکبر خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے جہاں سرکار آرام فرما ہے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، کونین کا سردار باہر آیا، کونین کا سردار باہر آیا، اور کونین کے سردار نے باہر آتے ہی کہا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، اے ابو بکر میں تیری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ساری انسانیت کی طرف۔ اس جملے پہ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہوں تو صدیق اکبر تو خود اس میں شامل ہو جاتے۔ کہا انی رسول اللہ الیک وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، میں تیری طرف اور پھر ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پہلے دن یہ بتلا دیا ساری انسانیت اور ہے صدیق اور تمہاری طرف اور ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ اب صدیق اکبر نے پوچھا کہ حضور آپ کی نبوت کی کوئی دلیل، آپ کی نبوت کی کوئی دلیل؟ اب وہ روایت بھی ذہن میں رکھیے گا، سرکار نے فرمایا کہ جب میں نے کسی پر دین پیش کیا تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تردد کیا سوائے صدیق کے۔ صدیق نے کوئی تردد نہ کیا، لیکن صدیق یہاں پوچھ رہے ہیں آپ کی نبوت کی کوئی دلیل؟ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تردد نہیں ہے، تردد اس لیے نہیں ہے کہ دلیل اپنے لیے نہیں پوچھ رہے، وہ دلیل پوچھ رہے ہیں ابو جہل کے ٹولے کے لیے۔ کہا کہ حضور آپ کی نبوت کی کوئی دلیل؟ اب جملہ سنیے، اس جملے کے لیے میں نے یہ اتنا بڑا واقعہ بیان کیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا حضور آپ کی نبوت کی کوئی دلیل؟ تو کونین کے سردار نے کہا اے ابو بکر تم پوچھ رہے ہو، یمن میں شیخ نے بتایا نہیں، یمن میں شیخ نے بتایا نہیں، میری نبوت کی دلیل یمن کا شیخ ہے جس نے تمہیں نعت لکھ کے بھیجی ہے، جس نے تمہیں نعت لکھ کر بھیجی ہے، وہ ہے میری نبوت کی دلیل۔ تو صدیق اکبر فوراً ایمان لے آئے، صدیق اکبر فوراً ایمان لے آئے، مردوں میں ایمان لانے والا پہلا مرد، اب اس جملے کی حفاظت کیجئے گا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا مرد جب ایمان لا رہا تھا تو نبی کے علم غیب کی بنیاد پر لا رہا تھا۔ پہلا مسلمان حضور کے علم غیب کی بنیاد پہ ہوا کہ حضور یمن کی خبر دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عالم الغیب ہیں، عالم الغیب ہیں تو نبی ہیں۔ تو صدیق اکبر کا ماننے والا تو سرکار کے علم غیب کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ صدیق اکبر کے ایمان کی بنیاد ہی سرکار کا علم غیب ہے۔ اور پھر صدیق اکبر سرکار کے ساتھ ایسے کہ صحابیت ان پر ناز کرتی ہے، ایسے ایک روز سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر ایک روز ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا،
میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا، اے ابو بکر تمہارے ساتھ جاؤں گا، ایک رات میں آؤں گا تمہارے گھر پہ، تمہارے ساتھ جاؤں گا اس شہر سے۔ پھر شب ہجرت آئی، کونین کے سردار صدیق اکبر کے گھر آئے، جب گھر پہ آئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہے، ابو بکر بیٹھے ہوئے۔ تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر رات گئے دروازہ کھول کر بیٹھے ہو، خیریت؟ کہا کہ حضور ایک روز آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، میں تمہارے گھر آؤں گا، تو یہ تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے تو یہ وقت تو آئے گا، آپ آئیں گے یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن کب آئیں گے یہ نہیں معلوم تھا، اس لیے میں نے اس وقت سے آج تک گھر کا دروازہ کسی رات بند نہیں کیا، ہر رات دروازہ کھول کر بیٹھا رہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ نبیوں کا سردار آئے اور دستک کی زحمت ہو جائے، تکل باب کی زحمت نہ ہو، اس لیے دروازہ کھول کے آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ شب ہجرت سرکار صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں اور اپنی امانتیں مولا علی کو دے کر جا رہے ہیں کہ یہ کفار نے امانتیں میرے پاس رکھوائی تھی، اے علی یہ امانتیں اپنے پاس لو، صبح کفار کو واپس کر کے آ جانا، مدینہ آ جانا۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں اے علی آج میرے قتل کا منصوبہ ہے، آج رات میرے قتل کا منصوبہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب مولا علی جانتے ہیں جس بستر پر سونا ہے اس بستر پہ سونے والے کو آج قتل کرنے کا منصوبہ ہے۔ مولا علی سو گئے، امانتیں کفار کی مولا علی کو دی۔ یہ کفار نے امانتیں حضور کے پاس کیوں رکھوائی تھی؟ ابو جہل کے پاس رکھوا دیتے، وہ جانتے تھے کہ امین تو یہی ہے، امین تو یہی ہے۔ تو کفار کیونکہ حضور کو ہی امین جانتے تھے اس لیے امانتیں حضور کے پاس رکھوائیں، اور وہ امین بھی ایسا امین ہے، امانتیں ایک امین کے سپرد کر کے گیا، امانتیں ایک امین کے سپرد کر کے گیا۔ 40 قبیلے ان کا ایک ایک نمائندہ موجود تھا کہ آج رات سرکار کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے۔ رات بھر جھانکتے رہے، دیکھتے رہے بستر پر، کہنے لگے ابھی نبی سو رہے ہیں، مولا علی سو رہے ہیں، اور آپس میں دیکھ دیکھ کر کہہ رہے ہیں ابھی نبی سو رہے ہیں، ابھی نبی سو رہے ہیں، کمال ہے، سو علی رہے ہیں، دکھ نبی رہے ہیں، دکھ نبی رہے ہیں۔ اور ادھر صدیق اکبر، اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، اس جملے سے پھر مجھے آگے ایک مقام پر یہی جملہ کام آنا ہے، سو علی رہے ہیں، دکھ نبی رہے ہیں۔ سرکار روانہ ہوئے صدیق اکبر کے ساتھ، کبھی صدیق اکبر دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر خیریت؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہا کہ حضور جب مجھے لگتا ہے کہ کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، جب لگتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے میں بائیں آ جاتا ہوں، جب آگے سے مجھے امکان ہوتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے میں آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ سرکار کے گرد سرکار کا پروانہ۔ غار ثور میں پہنچے۔ اب غار ثور کی یہ وہ منزل ہے جس کی آیت میں نے پیش کی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو اور دو میں سے دوسرا غار کے اندر تھا، غار کے اندر تھا۔ اثنین میں دو ہیں، ایک صدیق اکبر ہیں، ایک سربر کون و مکان، یعنی دو سردار ہیں، ایک نبیوں کا سردار، ایک امت کا سردار۔ اس لفظ اثنین میں دو سردار ہیں، نبیوں کا سردار، امت کا سردار۔ اب ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب یہ دو میں سے دوسرا کون ہے؟ دو میں سے دوسرا کون؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ دو میں سے دوسرا یہ سرکار کی ذات کو اللہ نے فرمایا، تو پھر مخالفین نے جو صدیق اکبر کے فضائل جن کو ہضم نہیں ہوتے، انہوں نے کہا کہ بھائی سرکار کو دوسرا کہہ دیا، یہ تو توہین ہے،
سرکار تو ہر جگہ پہلے ہیں، سرکار اول ہیں، تو دوسرے صدیق اکبر ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں اور زیادہ پھنسیں گے، اس لیے کہ اگر سرکار پہلے ہیں تو پھر قرآن نے بتا دیا دوسرا صدیق. سرکار پہلے ہیں تو پھر دوسرا صدیق، تو آپ کا تو سارا مسئلہ ہی عکارت ہو گیا. اور اگر سرکار دوسرے ہیں تو پھر پہلا صدیق. اب سرکار جب ہر جگہ پہلے ہیں تو یہاں دوسرے کیوں؟ یہاں دوسرے کے لیے آیت میں ہی اشارہ موجود ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر دو میں سے دوسرا. اب غار کے اندر کی بات ہو رہی ہے، غار کے اندر دو میں سے دوسرا. جب سرکار اور صدیق اکبر غار ثور کے دہانے پر پہنچے، صدیق اکبر نے کہا حضور ابھی آپ اندر نہ جائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو جائے، آپ کی جان کو کوئی تکلیف ہو جائے. حضور آپ رکیے، پہلے میں غار کے اندر جاؤں گا تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو میری زندگی کو ہو، آپ کو نہ ہو، آپ کو نہ ہو. پہلے صدیق اکبر گئے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پہلے اندر گئے، غار کا جائزہ لیا، اپنے لباس کے ٹکڑے کر کر کے غار کے سوراخوں کو بھرا، اور پھر سرکار سے کہا، عرض کی حضور اب تشریف لے آئیے، اب تشریف لے آئیے. تو صدیق اکبر غار میں پہلے گئے تھے، جان کو خطرے میں ڈال کر گئے تھے. تو اے صدیق اکبر، تو نے جان کو خطرے میں ڈال کر پہلے غار میں قدم رکھا، تو وہاں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جو غار کے اندر تھا، اذ یقول لصاحبہ، اس نے کہا اپنے صحابی سے، اس نے کہا اپنے صحابی سے. تو غار میں جانے میں اول صدیق، اور پھر سرکار صدیق اکبر کے بعد داخل ہوئے. اب کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حزن نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حزن نہ کرو. اب صدیق اکبر کے مخالفین وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ تو اب قرآن نے ہی ثابت کر دیا کہ صدیق اکبر شوق میں آ تو گئے تھے، جب دیکھا غار کے اندر یہاں تو جان خطرے میں ہے تو افسوس کر رہے تھے کہ میں کیوں آ گیا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور نے صدیق اکبر سے کہا لا تحزن، غم نہ کرو، حزن نہ کرو. تو صدیق اکبر کو حزن تھا، غم تھا، تبھی تو سرکار نے کہا کہ حزن نہ کرو. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ حزن کے معنی اور غم کے معنی ایک جیسے ہیں لیکن ایک ہی نہیں ہے. غم عربی کا لفظ ہے، حزن یہ بھی عربی کا لفظ ہے. جب اپنی ذات کے لیے غم ہو تو اسے کہتے ہیں غم، اپنے لیے ہو تو اسے کہتے ہیں غم، اور جب کسی اور کی خاطر ہو تو اسے کہتے ہیں حزن. یہ عقیدے کا نہیں، زبان کا مسئلہ ہے. دوسرے کے لیے ہو تو حزن ہے، اپنے لیے ہو تو غم ہے. اب دیکھیے سرکار نے لفظ کیا ارشاد فرمایا، لا تحزن، حزن نہ کرو. اس کا مطلب ہے صدیق اکبر سرکار کے لیے پریشان تھے کہ سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اور سرکار نے کیا فرمایا، لا تحزن، حزن نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سرکار یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو بکر تم میرے لیے پریشان ہو رہے ہو، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو. یہ بھی سرکار فرما سکتے تھے اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی فرما سکتے تھے ان اللہ معاک و معی، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جملہ دیکھیے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس ہم میں دو ہیں، ایک صدیق اکبر اور ایک سرکار. سرکار نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ اصول طے ہو گیا جو آیت نے خود بیان کیا کہ اللہ جیسے مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے ایسے ہی صدیق اکبر کے ساتھ ہے.
معیت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ معنا میں دونوں ہیں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب غار ثور میں جب صدیق اکبر کو پریشانی ہوئی کہ سرکار کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو پھر صدیق اکبر نے حضور سے کہہ دیا، حضور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہاں کوئی کفار پہنچ نہ جائیں. تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، غار کا ایک دروازہ ہے جس سے ہم آئے ہیں، اور اگر کفار یہاں پہنچ گئے تو سرکار نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اگر کفار یہاں آ گئے تو ہم اس راستے سے نکل جائیں گے. کہتے ہیں جب سرکار نے اشارہ کیا دیوار کی طرف، میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو پس دیوار راستہ نظر آنے لگا. اسی وقت دیوار میں در بنا، پس منظر نظر آنے لگا. سرکار 3 دن 3 رات سرکار اور صدیق اکبر غار ثور میں رہے. جب مدینہ منورہ پہنچے 12 ربیع الاول تھی. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول میں تو کئی آراء ہیں، کئی اقوال ہیں، لیکن سرکار ربیع الاول کی 12 کو مدینے میں داخل ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آپ نے غور کیا کہ 12 ربیع الاول کیوں تھی؟ اس لیے کہ جب سرکار کا میلاد ہوا تھا، ولادت ہوئی تھی، تو آسمان والوں نے تو جشن منا لیا تھا، زمین والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتنی بڑی ہستی آ گئی، کتنی بڑی ہستی آ گئی. اہل زمین کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے 12 کا جشن قرض تھا، 12 کا جشن قرض تھا. اور جب سرکار 12 ربیع الاول کو مدینے میں داخل ہوئے، اب وہ قرض اتر رہا ہے. طلع البدر علینا، اب سرکار کی آمد کا استقبال ہو رہا ہے. اب مصطفیٰ کو مرحبا کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، سرکار کا استقبال ہو رہا ہے. یہی تو 12 ربیع الاول کے جشن کا قرض اتر رہا ہے. جب سرکار اور صدیق اکبر داخل ہوئے تو صدیق اکبر نے چادر لی، سرکار کے چہرہ انور پر، سر انور پر پھیلائی، اور پھیلا کر کہنے لگے، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں. جتنے لوگ آ رہے تھے ان سے صدیق اکبر سرکار کے چہرہ سر انور پر چادر پھیلاتے تھے، اور چادر پھیلا کر کہتے تھے، آنے والوں یہ اللہ کے رسول ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور سر پر چادر کیوں پھیلا رہے تھے؟ تو اب لوگوں نے کہا کہ بھائی سر پر چادر پھیلانے کی وجہ تھی، وجہ یہ کہ دن کا وقت تھا، نبی پر دھوپ نہ پڑ جائے. دن کا وقت تھا، نبی پر دھوپ نہ پڑ جائے. مگر بے وقوفوں نے سوچا ہی نہیں کہ نبی وہ ہے جس پر دھوپ نہیں پڑتی. نبی وہ ہے جس پر دھوپ نہیں پڑتی، بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا ہے. تو اب دھوپ تو پڑتی نہیں مصطفیٰ پر، تو پھر صدیق اکبر سر پر چادر کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہیں لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے 3 دن 3 رات سرکار اور صدیق اکبر غار میں رہے. سرکار دیکھتے تھے صدیق کو، صدیق دیکھتے تھے سرکار کو، تو عکس رخ مصطفیٰ چہرہ صدیق پر آیا. جب مدینے میں پہنچے تو پتہ نہیں چلتا تھا صدیق کون، نبی کون. اس لیے کہنا پڑا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں. اب میں اس جملے کی طرف جا رہا ہوں جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا. شب ہجرت ایک کو بستر پر لٹایا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کفار کہتے تھے ابھی نبی سو رہے ہیں، ابھی نبی سو رہے ہیں. اور جب دن کے اجالے میں صدیق اکبر کے ساتھ گئے تو پتہ نہیں چلتا نبی کون صدیق کون. سر پہ چادر کھینچنی پڑی. تو عکس رخ مصطفیٰ 2 چہروں پر اترا، ایک صدیق کے چہرے پر اور ایک مولا علی کے چہرے پر. مولا علی کے چہرے پر. اور پھر یہ صدیق اکبر ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کا کمال یہ ہے کہ عشق رسول ایسا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اس کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر کی بیٹی زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں.
لیکن اس آیت کے نزول کے بعد صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو پھر بیٹی نہ کہا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اس نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. ایک رشتہ اپنا ہے کہ بیٹی ہے، ایک رشتہ اللہ بتا رہا ہے مومنوں کی ماں ہے. اپنا رشتہ پیچھے رکھا، قرآن والا رشتہ غالب رکھا. اور پھر ایسا جانثار کہ جب مالی تعاون مانگا گیا سب نے مالی تعاون کیا، اور وہ جانثار تو سب کچھ ہی لے کر آ گیا، سب کچھ ہی لے کر آ گیا. جبریل امین آئے، کہنے لگے حضور صدیق اکبر تو سب کچھ لے کر آ گیا. ایک چادر اپنی تن پوشی کے لیے استعمال کی، اور اس چادر میں کانٹوں سے اس چادر کو جوڑا، اس کو لباس بنا کر پہن کر آئے، ہر چیز لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے. تو جبریل امین کہنے لگے حضور آج عرش پر سارے فرشتے ایسا ہی لباس پہنے ہیں جیسا ابو بکر نے پہنا ہے، ایسا لباس پہنے، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ ابو بکر سے پوچھیں یہ اپنے رب سے راضی ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہے. اللہ رے مقام صدیق اکبر کہ جبریل امین آتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے پوچھیں صدیق اکبر سے کیا یہ اپنے رب سے راضی ہے. اور یہ مقام صدیق ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ جب سب کچھ لے کر آ گئے صدیق اکبر تو علامہ اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. زندہ باد زندہ باد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ طویل روایت ہے، اس روایت کا میں ایک حصہ لے رہا ہوں، اور صحائح ستہ میں یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا جب وقت وصال آیا صدیق اکبر نے مجھ سے کہا کہ اے علی جب میرے جسم سے روح نکل جائے مجھے غسل تم دینا، اے علی مجھے غسل تم دینا، اور میرے لیے نیا کفن نہیں میرے لباس کو ہی میرا کفن بنانا، میرے لباس کو میرا کفن بنانا. پھر مولا علی کی روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے غسل دیا، صدیق اکبر کے پرانے لباس کو ہی ان کا کفن بنایا. صدیق اکبر نے کہا تھا کہ جنازہ پہلے لے کے جانا سرکار کے دربار میں، اگر سرکار بلا لیں تو ٹھیک ورنہ بقیع میں دفنا دینا. تو مولا علی روایت کر رہے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر کا جنازہ لے کر آئے، سرکار کے روضہ اطہر کے باہر رکھا اور کہا کہ حضور غلام آ گیا، حضور غلام آ گیا. تو اسی وقت سرکار کے روضہ اطہر کا دروازہ کھلا اور قبر اطہر سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. صدیق اکبر کی تدفین پہلو میں ہوئی. مولا علی فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں اکثر فرماتے تھے کوئی بات کرتے ہوئے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے تھے، میں ابو بکر اور عمر تھے کہ فلاں شخص آیا. اکثر اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کا ذکر کرتے تھے. یہ فلسفہ اس دن سمجھ آ گیا جب دونوں کی قبریں پہلو رسول میں دیکھی. اور پھر ایک اصول ہے. اصول کیا ہے کہ انسان کی قبر وہیں بنتی ہے جہاں کی مٹی سے اس کا لباس بشری بنا ہے. قرآن حکیم میں اس پر نص موجود ہے، منہا خلقناکم. آپ پڑھتے ہیں نا قبر پہ مٹی دیتے وقت کہ اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، اسی میں پلٹائیں گے، اسی سے اٹھائیں گے. تو ہر انسان کی تدفین وہاں ہوتی ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو سرکار کائنات کی تدفین اس مقام پر ہوئی جہاں کی مٹی سے حضور کا لباس بشری بنا تھا. سرکار کی تدفین وہاں ہوئی آقا دو جہاں کی.
جہاں کی مٹی سے آپ کا لباس بشری بنا تھا. اور سرکار کا فرمان ہے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ٹکڑا جنت کا ہے. میرے گھر سے میرے منبر تک، اس میں گھر بھی شامل ہے منبر بھی شامل ہے. گھر سے منبر تک یہ ٹکڑا جنت کا ہے. تو اب سرکار کی قبر گھر کے اندر ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے میں. تو وہ قبر جہاں ہے وہاں کی مٹی سے لباس بشری بنا، اور جہاں کی مٹی سے لباس بشری بنا وہ ٹکڑا زمین کا ہی نہیں ہے، وہ ٹکڑا زمین کا ہی نہیں ہے. اب یہ عجیب احمق لوگ ہیں جو بشر کی رٹ لگائے جا رہے ہیں، ہم جیسا بشر ہم جیسا بشر. ارے تمہاری بشریت اس زمین کی مٹی کی ہے، کسی کی لالو کھیت کی، کسی کی اورنگی کی. ان کی بشریت زمین کی مٹی سے نہیں ہے، ان کی بشریت اس مٹی سے ہے جو زمین کا ٹکڑا ہی نہیں، جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا. اور جہاں کی جنت کی جس ٹکڑے کی مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کا لباس بشری بنایا، بس اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، اللہ نے جنت کی جس مٹی سے اپنے محبوب کا لباس بشری بنایا، بس برابر سے ہی مٹی اٹھا کر صدیق کا لباس بشری. جہاں کی مٹی سے اپنے حبیب کا لباس بشری بنایا، اسی کے برابر کی مٹی سے صدیق اکبر کا لباس بشری بنایا، اور اس کے برابر کی مٹی سے فاروق اعظم کا لباس بشری بنایا. بس خداوند ذوالجلال پاک پروردگار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.